السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، ناظرین و حاضرین اکرام، الحمد للہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم ایک انتہائی اہم کتاب جو تاریخ مشائخ چشت کے نام سے دنیا میں مشہور ہے، اور پھر مشائخین چشتیہ سلسلے کی جو بزرگ حضرات ہیں ان کے کیا خدمات ہیں، اور پھر وہ کیسے دین میں لوگوں کی اصلاح میں کوشش کیا کرتے تھے، تو یہ ساری تفصیلی بحث الحمدللہ بلکہ ایسی کئی ساری بحثیں اس میں شامل ہیں۔ خلیق احمد نظامی صاحب جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کے استاد رہ چکے ہیں، تو ان کی تصنیف کردہ یہ کتاب ہے تاریخ مشائخ چشت۔ تو آج سے ہم اس کتاب کی ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش اور کاوش کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے خلق کثیر کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے، یہ کتاب یوں تو بہت ساری اس کی تفصیل ہے، تفصیلات میں گئے بغیر ہم کیا کریں گے، کتاب کا سیدھا تعارف جو پروفیسر محمد حبیب صاحب، صدر شعبہ سیاسیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، انہوں نے جو خلیق احمد نظامی صاحب اور پھر اس کتاب کا، اور پھر بطور تمہید صوفیاء کرام جو ہیں ان کے جو تعلیمات ہیں، ان کے لوگوں کی اصلاح کا جو طریقہ ہے، وہ ساری اس میں تقریباً 15-20 صفحوں پر یہ سارا تعارف پیش کیے ہیں۔ تو ہم کتاب کی ریکارڈنگ کا آغاز اس کتاب کے تعارف سے ہی ہم یہاں سے کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے سامنے دو نسخے ہیں، ایک قدیم نسخہ اور ایک جدید نسخہ، دونوں وہی ہیں۔ قدیم نسخے اس میں دیکھیں پوری کتاب ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہو گئی ہے۔ جدید نسخے میں البتہ جو ہے یہ حصہ اول بازار میں دستیاب ہے، حصہ ثانی، حصہ دوم ممکن ہے بہت جلد بازار میں حاصل ہو جائے۔ تو دونوں نسخے ہم یہاں پر سامنے رکھ کر اس کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ چلیے، تعارف، یعنی سب سے پہلے بات شروع کر رہے ہیں تعارف کتاب کا، اور پھر کتاب کے جو مصنف ہے ان کا تعارف، اور پھر جو یوں سمجھیں کہ صوفیاء کرام کے جو ابتدائی معاملات ہیں، جو تعریفات ہیں، جو کہ ہر ایک مسالک طریقت کے لیے، یا یوں سمجھیں کہ چشتیہ سلسلے پر جو بھی قائم ہے اس کو اپنے تعلیمات میں آگے بڑھنے کے لیے جو لازم اور ضروری ہے، وہ چیزوں کا اس میں یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ مختصر طور پر ابتداً تھوڑی ایک نئی باتیں بیان کریں گے، اس کے بعد پھر اصل موضوع کی طرف وہ آ جائیں گے۔ پروفیسر محمد حبیب صاحب، صدر شعبہ سیاسیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، ان کی طرف سے یہ تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ خلیق احمد صاحب نظامی کی تالیف تاریخ مشائخ چشت کو، جو ہندوستان کے سب سے اہم مذہبی سلسلے سے متعلق ہے، یعنی بتا رہے ہیں کہ ان کی یہ جو کتاب ہے تاریخ مشائخ چشت، یہ کتاب جو ہے دراصل ہندوستان کے سب سے اہم مذہبی سلسلے سے، ہندوستان کا جو سب سے اہم مذہبی جو سلسلہ ہے وہ ہے چشتیہ سلسلہ، تو اس سے اس کتاب کا تعلق ہے۔ تو اس کتاب کو دنیا سے روشناس کراتے وقت میں فخر و مسرت کی ایک عجیب کیفیت محسوس کرتا ہوں۔ یعنی یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب لوگوں کے سامنے اس کو لاتے ہوئے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے، لوگوں کے سامنے اس کا اعلان کرتے ہوئے، اس کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہوئے مجھے بہت زیادہ مسرت ہوتی ہے، اور میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میں بھی اس سلسلے پر یا پھر اس سلسلے پر لکھی ہوئی جو اہم کتاب ہے اس پر چند کلمات کرنے کے لیے میں بھی تیار ہو گیا۔ چلیے،
بتا رہے ہیں پہلے خلیق احمد نظامی صاحب کے اس لائن میں آنے کا کیا ذریعہ، کیسے آئے، بتا رہے ہیں عرصہ ہوا، یعنی ایک بہت لمبا وقت ہوا کہ ایک سلسلے میں مجھے میرٹھ جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ وہاں مصنف سے جو میرے ایک پرانے شاگرد مسٹر عزیز احمد ایڈوکیٹ کے صاحبزادے ہیں، پہلی بار ملاقات ہوئی۔ یعنی حبیب صاحب سے پہلی ملاقات خلیق احمد نظامی صاحب کی کب ہوئی؟ بتا رہے ہیں کہ میرٹھ میں خلیق احمد نظامی صاحب کے جو والد ہیں مسٹر عزیز احمد ایڈوکیٹ، ان سے ملاقات پہلی مرتبہ میرٹھ میں ہوئی۔ اس وقت وہ MA کے طالب علم تھے، لیکن ہندی قرون وسطیٰ یعنی جو ہندوستان کا جو درمیانی زمانہ جسے کہا جاتا ہے، قرون وسطیٰ یعنی درمیانی دور، تو اس کی تاریخ میں ان کا غیر معمولی انہماک، بالخصوص تصوف کے وسیع مطالعے کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ یعنی بتا رہے ہیں کہ جب پروفیسر محمد حبیب صاحب خلیق احمد نظامی صاحب سے ملاقات کیے تو اس وقت یہ MA کے طالب علم تھے اور تاریخ میں بہت زیادہ یہ مہارت رکھتے تھے۔ ایک ہوتی ہے عام تاریخ تو ہے ہی ہے، لیکن خاص طور پر خلیق احمد نظامی صاحب کو تصوف میں بہت زیادہ دسترس حاصل تھی، اور کوشش بھی یہ تھی، اور پھر بہت زیادہ کوشش یہ کرتے کہ تصوف کی جو تعلیمات ہیں، جو باتیں ہیں، وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو بہت زیادہ مہارت پروفیسر صاحب نے خلیق احمد نظامی صاحب کی اس معاملے میں دیکھی۔ میں نے یہ طے کر لیا، یعنی جب ان کی حالت دیکھی تو محمد حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ طے کر لیا کہ اس ہونہار نوجوان کو علی گڑھ بلا لینا چاہیے۔ کچھ ہی دنوں بعد خوش قسمتی سے حالات نے ساتھ دیا تو میں نے فوراً خلیق صاحب کو علی گڑھ بلا لیا۔ تو ایسا پہلے تو خلیق احمد نظامی صاحب میرٹھ میں تھے، تو اب ان کا علی گڑھ میں داخلہ کیسے ہوا؟ یہ پروفیسر حبیب صاحب ان کے ذریعے سے ان کا داخلہ ہوا۔ چلیے بتا رہے ہیں کہ انسان کے مستقبل کی تشکیل و تعمیر میں بعض اوقات اتفاقات کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ یعنی انسان کا آنے والا کل یا پھر مستقبل روشن کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اتفاقی کام جو ہوا کرتے ہیں اس کا بڑا دخل عمل ہوتا ہے۔ تو خلیق صاحب کی زندگی کے مقاصد اور کام کا تعین ان فارسی مخطوطات نے کیا جن کا ایک بیش بہا ذخیرہ ان کے دادا چھوڑ گئے تھے۔ تو اب خلیق احمد نظامی صاحب کے یہ جو زندگی کا جو مقصد تھا اور جو کام وہ مقرر کر لیے تھے، یہ کیوں ہوا، یہ مقصد کیوں مقرر کے لیے؟ بتاتے ہیں کہ ان کے دادا جان جو فارسی کے بہت بڑے ماہرین ان کا شمار ہوتا ہے، تو دادا جان کے فارسی مخطوطات پر یہ اب تحقیق کرنی شروع کیے، تو وہاں سے ان کا یہ تحقیقی ذہن شروع ہوتا ہے۔ میرٹھ اور علی گڑھ دونوں مقامات پر خلیق نظامی صاحب نے مشائخین کی تاریخ کا مواد بڑی محنت سے فراہم کیا۔ یعنی دونوں مقامات، جب تک میرٹھ میں تھے وہاں پر بھی آپ نے کام انجام دیا، علی گڑھ یونیورسٹی جب آئے تو وہاں پر بھی آپ نے کیا ہے، مشائخین کی خاص طور پر جو تاریخ ہوا کرتی ہے اس کا بہت سارا مواد آپ نے جمع کیا۔ انہوں نے چشتیہ سلسلے کی تاریخ کو 5 جلدوں میں مرتب کرنے کا ارادہ کیا۔ یعنی پورے سلسلے چشتیہ کی جو تاریخ ہے وہ پوری تاریخ کو جو ہے ارادہ کیا کہ 5 جلدوں میں مکمل کریں، 5 جلدوں میں لکھیں۔ پیش نظر اس مجوزہ سلسلے کی جلد اس مجوزہ سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یعنی یہ جو کتاب یہاں دیکھنے میں آ رہی ہے، یہ کتاب دراصل وہ جو ارادہ کیے تھے 5 جلدوں میں سلسلے چشتیہ کی تاریخ لکھیں گے، تو ان 5 میں سے یہ اس کی ایک کڑی ہے۔ یہ چلیے اب اس میں کیا لائیں گے تو بتا رہے ہیں، اس میں شاہ کلیم اللہ دہلوی سے خواجہ اللہ بخش تونوسی رحمۃ اللہ علیہ تک کے تمام صوفیاء چشت کی مفصل حالات درج ہیں۔ اس میں جو ہے کلیم اللہ دہلوی علیہ رحمہ سے لے کر خواجہ اللہ بخش تونوسی رحمۃ اللہ علیہ تک تمام صوفیاء کرام جتنے بھی ہیں ان سب کے حالات اس میں درج ہیں۔ شاہ کلیم اللہ دہلوی بتا رہے ہیں، جی ممکن ہے۔ اس نو کے سلسلے کو ایک درمیانی کڑی سے شروع کرنے میں دقتیں ضرور ہیں۔ یعنی اب بتا رہے ہیں کہ ایک تاریخ مشائخ چشت کا جو سلسلہ یہاں سے شروع کیا جا رہا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سلسلے چشتیہ کا آغاز جہاں سے ہوا وہاں سے شروع کرتے، یا نہیں تو سلسلے چشتیہ
میرٹھ میں جب آیا، چونکہ میرٹھ سے کتاب لکھ رہے ہیں، یا پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے لکھ رہے ہیں تو وہاں پر کیسے پھیلا، یعنی یا تو تاریخ کے ابتدا سے سبق شروع کرتے یا پھر تاریخ کے اختتام سے، یا پھر اختتام تو نہیں کہیں گے، جہاں تک مصنف کو پہنچا ہے سلسلہ وہاں سے شروع کرتے. لیکن بات کچھ اس طرح ہے کہ نہ ابتدائے تاریخ سے کلام کیا گیا نہ اختتام سے، بلکہ ایک درمیان سے تاریخ شروع کی گئی. وہ درمیان سے حضرت کلیم اللہ دہلوی اور پھر خواجہ اللہ بخش تونوسی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک درمیان سے ایک سلسلہ شروع کیے ہیں. تو اب ایسا سلسلہ شروع کرنے میں ظاہر سی بات ہے بڑی دقتوں کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن ایک محقق اس معاملے میں بالکل مجبور ہوتا ہے، جو تحقیق کرنے والا آدمی ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک مجبوری ہے اس میں کہ جس طرح اور جس وقت اس کا مواد جمع ہوتا ہے اسی طرح اور اسی وقت وہ اپنی تحقیق کے نتائج پیش کر سکتا ہے. یعنی جیسی تحقیق میں جو چیز سامنے آئی فوری طور پر اپنی تحقیق کے اعتبار سے محقق کیا کرتا ہے، فوراً اس کے نتیجے اس کا جو مواد ہے وہ ایک محفوظ جگہ پر جمع کرنے کی کوشش کر دیتا ہے. اس ہی حقیقت کے پیش نظر خلیق صاحب نے کتاب کی ابتدائی حصے میں تصوف اسلام کی نوعیت سے بحث کی ہے. یعنی یہ جو کتاب ہے اس کتاب کے ابتدائی حصے میں خلیق احمد نظامی صاحب کیا کیے ہیں، تصوف اسلام یعنی اسلام کا جو تصوف ہے اس کی جو نوعیت ہے، اس کا جو اقسام ہیں اس پر تفصیلی بحث کیے ہیں، اور تصوف کی ان ارتقائی مدارج کا جائزہ لینے کے بعد جن سے وہ دوسرے ممالک میں گزرا ہے. یعنی تصوف جیسے بلند مقامات، ارتقائی مدارج یعنی بلند مقامات پر جیسے ترقی کرتا گیا ہے، کہاں پر وہ دوسرے ممالک میں، تصوف جو دوسرے ممالک میں دوسرے علاقوں میں بلند ترین درجات پر پہنچتا گیا ہے، تو وہ چیزوں کو جب آپ نے دیکھا اور پھر جیسے تصوف بلند مقامات پر دوسرے ممالک میں گزرا ہے تو چشتیہ سلسلے کی تاریخ بھی دے دی ہے. یہ تمام تفصیلات شروع کے تقریباً 308 صفحات پر پھیلی ہوئی ہیں. یعنی اس کتاب کے 308 صفحات پر کیا ہے کہ تصوف کے بارے میں، اور پھر تصوف کیسا تھا، پھر اس کے بعد کیسے ارتقاء ہوئی، کیسی بلندی پر پہنچا، لوگ کیسے اس سے استفادہ کرتے رہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ تصوف لوگوں کے درمیان سے کیسے کم ہوتا گیا. یہ ساری تفصیل، اور اس کے ضمن میں سلسلے چشتیہ کے جو بزرگ حضرات ہیں ان کا بھی ضمن میں کیا ہے تذکرہ کر دیے. مصنف سے گفتگو کے دوران میں مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ یہ صفحات محض تمہیدی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پہلی جلد میں فلسفہ تصوف کی اس طرح تشریح کریں کہ تصوف کی اہمیت ایک ہماگیر نظام کی حیثیت سے واضح ہو جائے. یعنی یہ جو 308 صفحات پر جو مصنف خلیق احمد نظامی صاحب یہ جو لمبی چوڑی بحث کیے ہیں، یہ کیا ہے، یہ بحث اصل مقصد کیا ہے اس بحث سے؟ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ تصوف کی جو اصل شناخت ہے، جو اصل فلسفہ تصوف ہے، وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جائے. یہ ان کا اصل مقصد ہے. ایک ایسا نظام جو فلسفہ حیات سے لے کر خدمت خلق تک انسانی زندگی کے ہر گوشے پر حاوی ہو. یعنی تصوف کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک ایسا نظام ہے جو فلسفہ حیات یعنی انسانی زندگی سے لے کر خدمت خلق تک، مخلوق کی خدمت تک کیا ہے، انسان کی زندگی کے ہر ایک گوشے پر کیا ہے، حاوی ہو، محیط ہو، گھیرا ہوا ہو. فلسفہ حیات کا مطلب یعنی انسانی زندگی کا جو فلسفہ ہوتا ہے وہ یہاں پر بتا رہے ہیں. آگے بتا رہے ہیں کہ خلیق صاحب نے جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے اس کے لیے ان کی اہلیت اور موضوعیت مسلم ہے. یعنی یہ جو بڑا کام ہے تاریخ مشائخ چشت پر کتابیں لکھنا، یہ جو کام ذمہ داری اٹھائے ہیں، تو ایک تو یہ اس کام کے اہل بھی ہیں، اور دوسرے یہ کہ یہ کام ان کا پسندیدہ بھی ہے، پسندیدہ کام بھی ہے. یہاں میں ان کے 3 خصوصیات کی طرف اشارہ کروں گا. یعنی خلیق احمد نظامی صاحب جو اپنے کام کو لے کر اس کتاب کی طرف آگے بڑھے ہیں، تو ان میں خاص طور پر 3 چیزوں کی خصوصیت میں یہاں ذکر کروں گا. اولاً یہ کہ انہوں نے تصوف کے ان تمام ماخذ کا وسیع اور غائر مطالعہ کیا. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ تصوف کی اصل کیا ہے، تصوف کی جڑ کیا ہے، اس کا عمیق گہرائی سے، بڑی گہرائی اور گہرائی سے کیا ہے خلیق احمد نظامی صاحب نے مطالعہ کیا، جن تک انسانی دسترس ممکن ہو سکتی ہے. یعنی جہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے
یعنی جتنی انسان کی سکت اور انسان کی قدرت ہے، انسان جہاں تک کوشش کر سکتا ہے اپنی کوشش کے اعتبار سے خلیق احمد نظامی صاحب کیا ہے تصوف کے جڑ تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ میرے خیال میں ان سے بہتر اس کام کو اب تک کوئی انجام نہیں دے سکا۔ دور حاضر کے مصنفین میں اگر کوئی شخص اس وسعت مطالعہ میں ان کے لگ بھگ آتا ہے، یعنی خلیق احمد نظامی صاحب جو اس فن میں، اس کام میں جتنی گہرائی اور گہرائی سے مطالعہ کیے ہیں، ان کے برابری میں اگر کوئی دوسرا آتا ہے تو وہ صرف شیخ غلام سرور لاہوری ہیں۔ کوئی 80-90 برس ہوئے ان کی کتاب خزینۃ الاصفیاء 2 جلدوں میں شائع ہوئی تھی، لیکن اس کتاب کا بڑا نقص یہ تھا کہ مصنف نے عقائد کا سہارا لے کر ان تمام اصول اسناد کو اکثر نظر انداز کر دیا تھا جو علماء اسلام کی نظر میں صدیوں تک علم و حکمت کی روح سمجھے جاتے رہے ہیں۔ یعنی اب بتا رہے ہیں کہ ایسا مطالعہ جیسے خلیق احمد نظامی صاحب کیے ہیں، تو وہ مطالعہ شیخ غلام سرور لاہوری نے ایسا گہرا اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کتاب بھی لکھی تھی خزینۃ الاصفیاء نام کے، لیکن اس کتاب میں خاص طور پر عقائد کا سہارا لے کر انہوں نے کیا کیا تھا، عقائد کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کئی ایسے اصول جو پہلے کے علماء کرام بزرگان عظام کے درمیان رائج تھے اور اس پر عمل کیا جاتا تھا، عقائد پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کئی ایسے سارے اصولوں کو کیا ہے رد کر دیا۔ ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ تاریخ کا جہاں تک معاملہ ہے تو تاریخ ایک مؤرخ جو ہوتا ہے، مؤرخ ہر وہ چیز لکھ دیتا ہے جو اس کے سامنے پہنچتی ہے، جو اس تک پہنچتی ہے، ہر وہ چیز یہ مؤرخ کا کام ہوتا ہے، تاریخ لکھنے والے کا۔ محقق جو ہوتا ہے، محقق کا کام یہ ہوتا ہے کہ تاریخ میں جو چیز آئی ہے وہ چیز کیا واقعی مناسب ہے، صحیح ہے، غیر صحیح ہے، درست ہے، مناسب یا غیر مناسب ہے، یہ محقق کا کام ہوا کرتا ہے کہ وہ پوری تحقیق کر لیتا ہے۔ تو مورخ کا کام جو بھی چیز اس تک پہنچی ہے اس کو زیر قلم لانا، اس کو تحریر کرنا۔ محقق کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو تاریخ میں جو چیز ہے اس کو تو دیکھے ہی دیکھے، لیکن اس پر اور گہری نظر رکھتے ہوئے گہرائی پر جا کر کیا کرے، اس کے صحیح اور غلط اور درست جو بھی چیزیں ہیں اس پر بحث کی جانے والی ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھے۔ تو بہرحال خزینۃ الاصفیاء نام سے کتاب چھپی تھی، لیکن عقائد میں تو ہاں میں اصل بات بتا رہا تھا کہ مؤرخ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ عقیدے کے اعتبار سے یہ ہیں، عقیدے کے اعتبار سے یہ ہیں، عقائد ان کے یہ ہیں، عقائد ان کے یہ ہیں، عقائد یہ ان کے یہ ہیں، یہ فلاں فلاں عقیدے کے رکھنے والا ہے، فلاں فلاں عقیدہ رکھنے۔ مؤرخ کا کام یہ نہیں ہوتا، مؤرخ کا کام کیا ہے، ہر وہ چیز جو اس تک پہنچی اس کو بیان کر دینا۔ تو لہٰذا بہرحال شیخ غلام سرور لاہوری انہوں نے خزینۃ الاصفیاء نام سے کتاب تو لکھی ہے، لیکن اس میں بہت سارے اصول جو علماء کرام کی نظر میں، اولیاء کرام کی نظر میں پہلے سے جو بڑے معتبر سمجھے جاتے تھے، انہوں نے کیا کیا، خزینۃ الاصفیاء میں وہ بہت سارے اصولوں کو کیا ہے نکال دیا تھا۔ تنقیدی اصولوں سے چشم پوشی کر کے محض عقائد پر علم کی عمارت تعمیر کرنا ناسمجھی نہیں تو کیا ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ تنقیدی اصول ہیں، بس عقائد کا اس میں سہارا لینا مناسب نہیں ہے۔ اس قسم کی تحریریں متضاد افکار کا مجموعہ بن کر رہ جاتی ہیں۔ یہ یعنی ایسی جو باتیں لکھی جاتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف قسم کی جو نظریات ہیں، متضاد افکار یعنی جو فکروں میں تضاد ہوتا ہے، سمجھ اور سوچ میں جو اختلاف ہوتا ہے، بس وہیں تک محدود ہو کر رہ جاتی ہیں، اور بالآخر ان کا نتیجہ بد عقیدگی کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ صاحب خزینۃ الاصفیاء نے اپنی کتاب میں ہیبت ناک قسم کی ایسی کرامات کی تفصیل دی ہے جن کو پڑھ کر انسانی عقل و خرد کو شرم آ جاتی ہے۔ موجودہ نسلیں ان پر بحث و مباحثہ کرنے کی بجائے بے توجہی سے ان کو نظر انداز کرنا بہتر سمجھتی ہیں۔ یعنی اس کتاب میں بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں بزرگان دین کے بارے میں، اور کئی مقامات پر ایسے کرامتیں بزرگان دین کی ذکر کی گئی ہیں کہ جس سے انسان کی عقل بالکل کیا ہے وہ بیان کرتے ہوئے بالکل شرم آنے لگتی ہے انسان کو۔ تو بہرحال ایسی باتیں لکھی گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کشف و کرامات کے بے معنی قصوں کا تصوف سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، یعنی جیسے واقعات، جیسے کرامات وہاں بیان کیے گئے ہیں، ان کرامات کا، ان واقعات کا تصوف سے
اور پھر بزرگان دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ رحمہ کا کہنا ہے کہ کرامات تصوف کے سلسلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے، یعنی بتا رہے ہیں کہ کرامت تصوف ایک اہم چیز ہے۔ اب کرامات کا ظاہر ہونا تصوف کے لیے لازم اور ضروری ہے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ تصوف اعلیٰ مقام پر انسان پہنچنے کے باوجود بھی ممکن ہے اس کے ذریعے اس سے کرامت کا ظہور نہ ہو، تو کیا کرامتوں کا ظہور نہ ہونے کی وجہ سے کیا اس کے تصوف کے جو اعلیٰ مقام پر وہ پہنچا ہوا ہے کیا اس کو گرا دیں گے، اس کو گھٹا دیں گے اور پھر کہیں گے کہ وہ تصوف کے مقام، تصوف نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں؟ ایسا مناسب نہیں ہے۔ یعنی کرامتوں کے بل بوتے پر کسی کو صوفی کہنا، کسی کو تصوف کے اعلیٰ مقام پر کہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ حقیقتاً یعنی حقیقت میں تصوف کیا ہوتا ہے؟ تصوف اخلاقی زندگی کا ایک نظام اور نظام کائنات کی ایک مکمل توجیہ پیش کرتا ہے۔ تصوف کا مطلب یہ ہے کہ انسانی اخلاق کا ایک مکمل نظام، کہ انسان کو کیسے اخلاق اختیار کرنے چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ نظام کائنات یعنی کائنات کو کیسے انداز میں ہونا چاہیے، اس کا نظام کیا ہونا چاہیے، مکمل توضیح اور تشریح جو وضاحت کے ساتھ پیش کرتا ہے، یہ تصوف میں ہوا کرتا ہے۔ اس کو کشف و کرامات سے کیا تعلق؟ یعنی تصوف اور کرامات کا بتا رہے ہیں کہ یہ الگ بات ہے کہ صوفی ہے، کوئی تصوف کا اعلیٰ مقام پر پہنچا ہوا ہے، صوفی ہے، تو اگر اس سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہے تو یہ بہتر ہے، لیکن کرامتوں کے بل بوتے پر کسی کو صوفی کا لقب دینا، کسی کو صوفی کہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ قلیق صاحب نے شیخ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کے اس قول کو مستقلاً مد نظر رکھا، یعنی حضرت محبوب الہی علیہ رحمہ کا یہ جو قول ہے کہ کرامت اور تصوف یہ کیا ہے، بتا رہے ہیں کہ تصوف کی حقیقی معنی کیا ہے۔ جو حضرت نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں تصوف کے حقیقی معنی، وہ قلیق احمد نظامی صاحب علیہ رحمہ انہوں نے کیا کیے ہیں کہ اس کے حقیقی معنی کو وہ سامنے رکھے ہیں۔ حضرت محبوب الہی علیہ رحمہ کے قول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کتاب کو اسی نہج پر شامل کیے ہیں، اور یہی وہ خصوصیت ہے جو ان کی تصنیف کو ایک امتیازی حیثیت دیتی ہے۔ جو ان کی جو کتاب ہے تاریخ مشائخ چشت، اس کتاب کو ایک امتیازی خصوصیت عطا کرتی ہے کہ یہ کیا کیے ہیں، کرامتیں اور پھر دیگر چیزیں تو اپنے مقام پر ہیں، وہ تو برحق ہے ہی ہیں، لیکن کرامتوں کے ذریعے سے جو صوفیہ اکرام کا نام بلند کرنا چاہتے ہیں، کرامتوں کو بتا کر صوفیہ اکرام کے مقام کو بلند کرنا چاہتے ہیں، قلیق احمد نظامی صاحب اس طریقے کو اختیار نہیں کیے، بلکہ صوفیہ اکرام کا اصل جو طریقہ تھا، جس طریقے پر صوفیہ اکرام گامزن تھے، جو طریقے کو اختیار کیے ہوئے تھے، اس کو بتانے کے لیے یہ کتاب قلیق احمد نظامی صاحب اس کتاب میں خاص طور پر اسے زیادہ توجہ دیے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوم یہ کہ تصوف کی تعریف و توجیہ میں بے شمار کتابیں لکھی گئی، یعنی تصوف کی تعریف میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، یعنی یہ کون ہے، پروفیسر محمد حبیب صاحب جو تعارف پیش کر رہے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، قلیق صاحب کی یہ تصنیف ہی ایک ایسی واحد کتاب ہے جس میں تصوف کو تاریخی نقطۂ نظر سے پیش کیا گیا ہے، یعنی کتاب میں ایسا ہے کہ تصوف کو تاریخی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ مصنف نے ہر دور کی فکر کو اس عصر کے مخصوص مسائل سے متعلق کر کے واضح کیا ہے، یعنی چونکہ زمانہ جیسے جیسے بدلتا جاتا ہے تو لوگوں کی نظریات، افکار، خیالات بھی بدلتے جاتے ہیں، تو مصنف قلیق احمد نظامی کیا کیے ہیں کہ ہر دور کے اعتبار سے اس دور میں کیا افکار تھے، کیا نظریات تھے اور پھر ان کے کیا مسائل تھے، پورے انداز میں واضح طور پر سمجھائیں۔ یہ بڑی مستحسن کوشش ہے، یعنی اچھی کوشش کیے ہیں۔ تاریخ کے کسی دور میں بھی تصوف کی ایک جامد حیثیت نہیں رہی، یعنی تاریخ کے کسی بھی دور میں تصوف ایک اپنے مقام پر ٹکا ہوا نہیں رہا، بلکہ ہمیشہ جہاں کہیں بھی رہا ہے تصوف پھیلتا ہی گیا ہے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہی چلا گیا ہے۔ انسان کے افکار کا اس کے مادی ماحول سے متعلق ہونا ایک لازمی چیز ہے، یعنی جو تصوف کا جو ماحول ہے وہ ماحول ایسا ہے کہ لوگوں کے نظریات، لوگوں کے خیالات کو خود بخود اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے۔ تصوف کا اصل تصوف کی یوں سمجھیں کہ خاصیت ہی یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی چلی جاتی ہے۔ اس کی افعال
اس کے افکار خلا میں زندہ نہیں رہ سکتے. یعنی جب آدمی تصوف کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے نظریات جو ہے بیکار یوں ہی بیکاری کاموں میں نہیں رہ سکتے بلکہ خود بخود تصوف کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تصوف کو ایک جامد طریقہ فکر خیال کر لینا ہماری مستقل عادت بن چکی ہے. یعنی ایک مقام پر رہنے والا طریقہ تصوف ہے، ایک مقام پر خاص طور پر رہتا ہے، اس کو یہ سمجھ لینا یہ ہمارا نظریہ، ہمارا یہ مستقل خیال بن چکا ہے. خلیق صاحب نے اس غلط اور فرسودہ راہ سے ہٹ کر تصوف کے انقلابات کو سماجی اور سیاسی نظام سے جس طرح منسلک کر کے مسائل کی وضاحت کی ہے، اس کے لیے وہ قابل ستائش و مبارکباد ہیں. ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس نقطے کی یہاں مزید تشریح کر دی جائے. یعنی یہ جو بات یہاں پر ذکر کیے ہیں پروفیسر محمد حبیب صاحب، یہ ایک تو مختصر الفاظ میں بہت سارا مضمون شامل کر دیے ہیں. تو اب پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کو وضاحت کرنا چاہیے، تو اس کی مزید وضاحت اب یہاں سے شروع کر رہے ہیں. ہندوستان کے قرون وسطیٰ کے صوفیہ کی جو تصانیف دستیاب ہوتی ہیں ان میں اس دور کے فرما رواؤں کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. یعنی اب بتا رہے ہیں کہ ہندوستان کا جو قرون وسطیٰ ہے، یعنی درمیانی جو صدیاں ہیں جو ہندوستان کی تاریخ میں ملتی ہیں، تو صوفیہ اکرام کی جو تصانیف ہیں، اس زمانے کے جو صوفیہ اکرام ہیں ان کی جو تصانیف ہے، جو کتابیں ہیں ان کی لکھی ہوئی، تو ان کتابوں میں اس دور کے جو حاکم تھے، فرما رواؤں حاکم تھے، اس دور کے جو بادشاہ لوگ تھے، ان صوفیہ اکرام کی کتابوں میں ان بادشاہوں کا نہ تذکرہ ملتا ہے نہ اشارہ ان کتابوں میں ملتا ہے. جیسے بتا رہے ہیں، امیر حسن سنجری نے فؤاد الفؤاد میں شیخ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے ملفوظات کو جمع کیا ہے، لیکن کتاب میں معاصر فرما روا، وہ جو کتاب جمع کیے ہیں اس کتاب میں معاصر فرما روا یعنی ہم عصر جو بادشاہ ہیں وہ کون تھے؟ سلطان علاء الدین خلجی، ان کا اکثر کوئی حوالہ ہی نہیں ملتا. یعنی امیر حسن سنجری حضرت نظام الدین محبوب الہی علیہ الرحمہ کے ملفوظات کو جمع کیے ہیں، لیکن وہ جب کتاب جمع کیے تو جس دور میں اس کتاب کو جمع کی گئی وہ دور سلطان علاء الدین خلجی کا تھا، لیکن اس کتاب میں ذرا برابر بھی اس حاکم کا، بادشاہ کا تذکرہ نہیں ملتا. حالانکہ جن تاریخوں میں یہ ملفوظات جمع کیے گئے ہیں اس وقت علاء الدین سریر آرائے سلطنت تھا. یعنی سریر آرائے یعنی تخت شاہی پر گامزن تھا، وہ بادشاہ تھا اس وقت کا. بالکل یہی حال. تو دیکھیں اب اس میں بتانا ہی چاہتے ہیں کہ حضرت نظام الدین محبوب الہی علیہ الرحمہ کے ملفوظات کو جمع کیے ہیں، لیکن اس وقت کا جو بادشاہ ہے اس کا ذرا برابر بھی اپنی کتاب میں تذکرہ نہیں ملتا. بالکل یہی حال خیر المجالس کا ہے. اس میں حمید قلندر نے شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ الرحمہ کے ملفوظات جمع کیے ہیں، لیکن فیروز شاہ کا ذکر بالکل مفقود ہے. یعنی وہ کتاب میں ذرا برابر بھی فیروز شاہ جو ہے بادشاہ، اس کا تذکرہ نہیں ملتا. کیوں بھائی؟ جس زمانے میں بادشاہ کے زمانے میں کتابیں لکھی گئیں بزرگان دین کی، تو زیادہ نہ صحیح کم سے کم بادشاہ کا نام تو آنا چاہیے. لیکن جہاں بزرگان دین کے ملفوظات جمع کیے جا رہے ہیں اس دور کے بادشاہ کا ذرا برابر بھی تذکرہ نہیں ملتا. کیوں؟ اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں. اس کے کئی سبب ہیں. خلیق صاحب نے بالکل قطعی طور پر ثابت کیا ہے کہ نہ صرف ابتدائی دور کے صوفیہ بلکہ دور متوسط کے تمام مشائخ و اکابر دین حکومت وقت اور حکام سے تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے تھے. دیکھیں اب اس کی ایک اہم وجہ یہاں پر بتا رہے ہیں. بزرگان دین کی جہاں ملفوظات جمع کیے جا رہے ہیں، ان کے احوال اور اقوال کو کیا ہے ایک جگہ جمع کیا جا رہا ہے، تو بادشاہ وقت کا تذکرہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دور اول سے ہی صوفیہ اکرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ صوفیہ اکرام ذرا برابر بھی بادشاہت کی طرف توجہ نہیں دیتے، نہ بادشاہ کی قدر کرتے ہیں، نہ بادشاہ کے فرمان کا کوئی پاس و لحاظ رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا معاملہ، ان کا تعلق بادشاہ حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوا کرتا ہے. تو ان کے دربار میں جانا، ان سے ملاقات کرنا، یہ صوفیہ اکرام کا طریقہ ہرگز نہیں ہے. دور اول سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے. ان کی یہ بے نیازی اور استغنا ان کے مذہبی تقدس اور برتری کی نشانی سمجھی جاتی تھی.
یعنی یہ لوگ کبھی بادشاہوں کے پاس نہیں جاتے اور پھر بادشاہوں کے دربار سے اپنے آپ کو دور رکھتے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ کیا ہے، یہ اپنے مذہب کی جو بڑائی ہے، اپنے مذہب کی جو برتری ہے اس کو برقرار رکھنا، یہ اپنی بلکہ یہ اپنی مذہب کی نشانی سمجھتے تھے اس کو، کہ بادشاہوں کے دربار سے دور رہیں اور حاکم وقت سے اپنا تعلق نہ رکھیں. چلیے یہاں تک تو سلسلہ ہوا، دور اول سے لے کر دور متوسط تک یہی سلسلہ کہ کوئی بھی صوفی کسی بھی بادشاہ سے تعلق نہیں رکھتا. اور یوں سمجھیں کہ اگر کوئی بادشاہ ان کو اپنی طرف مال و دولت کے ذریعے سے متوجہ کرنا چاہتا تو وہ اپنے آپ کو اس سے دور کر لیا کرتے تھے. لیکن بعد میں کیا ہوا معاملہ؟ بعد کو جو غیر مستند قسم کی حکایات ان بزرگوں کے متعلق مشہور ہوئیں، ان کا اندازہ کچھ ایسا ہے جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ گویا دور سلطنت میں چشتیہ سلسلے کے اکابر مشائخ فرما روایان وقت پر بڑا گہرا اثر رکھتے تھے اور حکمران طبقے سے ان کی بڑی رسم و راہ تھی. چلیے اب بتا رہے ہیں کہ یہ تو ان کی اصل وہ تاریخ ہے. صوفیاء کرام جو دور اول سے چلے آ رہے ہیں دور متوسط تک، ان کا یہ طریقہ رہا ہے. لیکن بعد میں جو واقعات ان کی طرف بتائے جاتے ہیں، جو غیر مستند قسم کے واقعات ان کی شہرت کے لیے، ان بزرگان دین کے نام کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کی عزت اور مقام کو بڑھانے کے لیے جو بیان کیے جاتے ہیں غیر مستند واقعات، تو اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ گویا دور سلطنت میں چشتیہ سلسلے کے بڑے بڑے مشائخین، چشتیہ سلسلے کے جو بڑے بڑے مشائخین ہیں وہ کیا ہے، فرما روایان وقت، یعنی حاکم وقت پر، جس وقت کے جو بادشاہ ہیں ان پر کیا ہے، بڑا گہرا اثر رکھتے تھے. اور پھر وقت کے، یعنی ہر ایک صوفی کا وقت کے جو بادشاہ ہے ان سے بہت زیادہ میل جول تھا، یہ معلوم ہوتا ہے. ورنہ حقیقت یعنی اب دیکھیں کہ حقیقت کیا تھی اور ظاہر کیا کیا گیا. حقیقت یہ تھی کہ دور اول سے لے کر دور متوسط تک کوئی بھی صوفی بادشاہ کے دربار میں جانا، بادشاہ کی آہو بھگت کرنا، بادشاہ کی تعریف کرنا ہرگز پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ سختی سے اس کو رد کیا جاتا تھا. ان کے اپنے زمانے میں تاریخی معاملات میں ایسے ہوا کرتا تھا. لیکن بعد میں جب دور چلا تو لوگ کیا کیے، جو صوفیاء کرام بادشاہوں کے دربار میں جانا پسند نہیں کرتے تھے، ان کی طرف، ان صوفیاء کرام کی طرف غیر مستند، غیر درست واقعات ایسے منسوب کیے جس سے ان کی ذات پر جرح ہوتی ہے، ان کی ذات بالکل مجروح ہوتی ہے. گویا سمجھ میں یوں آتا ہے کہ وہ لوگ بہت زیادہ بادشاہوں سے تعلق رکھتے تھے اور پھر بادشاہوں پر ان کا بہت بڑا گہرا اثر ہوتا تھا. ایسی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ وہ صوفیاء کرام بادشاہوں کے دربار میں جانا بھی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن بعد کے واقعات، ایسے غیر درست واقعات صوفیاء کرام کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں جو ان کی ذات کو بالکل مجروح کرنے والے ہیں. بعض حکایتوں میں تو یہ صوفیاء درباریوں کے پیرائے میں نظر آتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حد تو یہ ہو گئی کہ ایسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ صوفیاء کرام جو بادشاہوں کے دربار میں جانا پسند نہیں کرتے، اس راستے پر چلنا پسند نہیں کرتے، ایسے واقعات ان صوفیاء کرام کی طرف منسوب کر دیے. گویا ان واقعات سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ صوفیاء کرام بادشاہوں کے درباری رہا کیے تھے، بادشاہوں کے دربار میں رہتے تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے. ایسا کیوں انداز ہوا؟ پہلے صوفیاء کرام دربار سے بادشاہ کی طرف متوجہ نہیں دیتے تھے. بعض کے زمانے میں ایسی غیر مستند باتیں صوفیاء کرام کی طرف منسوب کیوں ہو گئی؟ تو پھر ایسی تبدیلی کیوں آئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بتا رہے ہیں. اس تبدیلی کا سبب یہ ہے کہ بعد میں خود صوفیاء کے نقطۂ نظر میں ایک بہت بڑا فرق ہو گیا تھا. یعنی پہلے جو صوفیاء کرام تھے ان کے نظریات، افکار بالکل مستحکم تھے، لیکن بعد کے جو حضرات ہیں ان کے درمیان کیا ہے، خود ان کے نقطۂ نظر میں، افکار، خیالات میں خود تبدیلی واقع ہو گئی تھی. چلے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کی سالکوں کو یہ قطعی ہدایت تھی کہ وہ امراء اور سلاطین سے کوئی رسم و راہ نہ رکھیں. یعنی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ آپ کے پاس جو سالکان طریقت تربیت حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے، سختی کے ساتھ آپ اپنے مریدین کو یا پھر آپ سے وابستگان کو کیا ہے، حکم دیتے کہ ہرگز وقت کے جو امراء ہیں، جو مالدار ہیں، جو سلاطین ہیں، بادشاہ ہیں، ان سے ہرگز اپنا تعلق نہ رکھیں، بالکل ان سے قطع تعلق کریں. دور سلطنت میں اس تنبیہ کی برابر تکرار بھی ہوتی رہی.
یعنی جب تک دور بادشاہی دور چلتا رہا تو یہ جو حکم تھا، یہ جو تنبیہ تھی، آگاہی کی گئی تھی، برابر کے ساتھ اس پر تکرار یعنی بار بار حکم دیا بھی جاتا رہا اور اس پر عمل آوری بھی ہوتی رہی اور اس پر عمل درآمد بھی بڑی سختی سے ہوا۔ لیکن 1357 عیسوی میں شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمہ کے انتقال کے بعد ایک زبردست تغیر نمودار ہوا۔ یعنی حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمہ کے انتقال کے بعد تصوف کی دنیا میں ایک بڑی تبدیلی آئی، تغیر رونما ہوا، یعنی بڑی تبدیلی آئی۔ سہولت اور آسائش کی خاطر یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ صوفیہ فرما رواؤں اور حکام بالا سے راہ و رسم ضرور پیدا کریں۔ پہلے تو یہ تھا کہ بادشاہ وقت سے تعلقات جوڑنا، اس کے دربار میں جانا صوفیہ اکرام پسند نہیں کرتے تھے، لیکن حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمہ کے وصال کے بعد صوفیہ اکرام کے نظریات میں تبدیلی ایسی آئی کہ اب سہولت اور آسانی کی خاطر صوفیہ اکرام یہ طریقہ بنا لیے کہ وقت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے بادشاہوں سے تعلقات جوڑ لینے چاہیے، اور جو حاکم بالا ہیں، جو حکمران ہیں، ان سے بھی اپنے تعلقات کو درست کر کر ان سے میل جول رکھ کر ضروری جو اشیاء ہے، ضرورت کے جو تقاضے ہیں ان کو پوری کرنی چاہیے تاکہ ان پر خیر و نیکی کا اثر ڈالا جا سکے، تاکہ یہ جو تعلقات بادشاہوں سے یا پھر حکمرانوں سے قائم کیے جا رہے ہیں، مقصد اس کا کیا ہو کہ اس تعلقات کے ذریعے سے بادشاہوں پر گہرا اثر ہو، بادشاہوں کو صحیح راستے پر قائم رکھ سکیں۔ ایک اچھے نظریے سے بعد کے صوفیہ اکرام بھی جو آگے گئے ہیں، بادشاہوں سے جو تعلق جوڑ لیے ہیں، حکمرانوں سے اپنا جو رابطہ قائم کیے ہیں، ان کا نظریہ بھی کوئی غلط نہیں تھا۔ مقصد کیا تھا؟ بادشاہوں کے پاس جائیں، ان سے تعلقات جوڑیں اور ان کو صحیح راستے پر ثابت قدم رکھیں۔ یہ بعد والے صوفیہ اکرام کا مقصد تھا۔ پہلے صوفیہ اکرام کا کیا تھا مقصد؟ بادشاہوں سے تعلق ہی نہیں جوڑنا چاہیے۔ کیوں؟ ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ جو بھی آدمی بادشاہوں کے پاس جاتا ہے تو اس کی بادشاہت کی وجہ سے اس کے زیر فرمان ہو کر بعض چیزیں اس کے حکم کے مطابق عمل کرنی یہ کوشش ہو سکتا ہے۔ اس نظریے سے، اس خیال سے صوفیہ اکرام کبھی بادشاہوں کے دربار میں نہیں گئے۔ بعد کے صوفیہ اکرام نے جب سوچا کہ دیکھو بھائی، جب بادشاہ کے دربار میں نہیں جائیں گے، اس کی اصلاح نہیں کریں گے تو اس کا غلط اثر حکومت پر پڑ سکتا ہے، رعایا خراب ہو سکتی ہے، تو اب وہ بادشاہوں سے اپنے تعلقات، اپنے رابطے قائم کرنے لگے۔ اس نظریے کی ترویج کے وقت یہ حقیقت بالکل فراموش کر دی گئی کہ حکومت سے مفاہمت اپنے اصولوں سے دستبرداری ہونے کے بعد ہی ممکن ہے۔ یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ جب یہ نظریہ، یہ جو دوسرے جو صوفیہ اکرام جو نظریہ قائم کیے تھے کہ بادشاہوں سے تعلقات جوڑ لینے چاہیے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے، تو یہ جو نظریہ قائم کیا گیا، تو یہ نظریہ جب پیش کیا گیا تو اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں ہرگز یہ بات نہیں آئی کہ بادشاہوں کے پاس جب جائیں گے، بادشاہوں سے جب مفاہمت کریں گے، بادشاہوں سے جب تعلقات جوڑیں گے، تو سیدھی بات، جب بادشاہوں سے اپنے تعلقات جوڑیں گے، اس کے احکامات مانیں گے، تو یہ کب ہو سکے گا؟ جبکہ جو اپنے بزرگان دین کی جو باتیں ہیں، جو تعلیمات ہیں، جو احوال ہیں، جو اقوال ہیں، ان کو بالکلیہ طور پر کیا کریں، ان کو چھوڑ کر ہی یہ بادشاہوں کے ساتھ پورے انداز میں تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں کہ آدمی جب بادشاہ کے قریب ہوتا ہے تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کو بادشاہ کے احکام پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ کتنا بھی بڑے عہدے والا آدمی ہو، جب بادشاہ کے پاس آتا ہے تو زیادہ نہ صحیح، کم سے کم تھوڑی بہت باتیں تو بادشاہوں کے اقوال پر، اس کے احکام پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے صوفیہ اکرام بادشاہوں کے پاس جاتے بھی نہیں تھے۔ بعد میں جب تغیر ہوا، جب تبدیلی آئی، تو وہ صوفیہ اکرام کیا کیے؟ بعد والے بادشاہوں سے تعلقات جوڑ لیے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے جو اپنے پہلے والے صوفیہ اکرام کے جو اصول تھے، وہ اصول آہستہ آہستہ ان کے درمیان سے نکل گئے اور بادشاہوں کے دربار میں ان کو خلب بھی ملا، اور آگے چل کر نتیجہ اس کا کچھ اور نکل گیا۔ کیا ہوا؟ اس ہی کے ساتھ ایک اور تبدیلی یہ ہوئی، یعنی ایک تو یہ کام ہوا، پہلی تبدیلی یہ کہ بادشاہوں سے صوفیہ اکرام کے تعلقات قائم ہو گئے۔ ایک اور تبدیلی یہ ہوئی کہ بیشتر بہت سارے صوفیہ اکرام نے خلافت اور سجادہ نشینی اپنے لڑکوں کے سپرد کر دی۔ بہت سارے صوفیہ اکرام کیا کیے؟ جو خلافت کی باغ ڈور ہے اور سجادہ نشینی ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے اولاد، اپنے بیٹوں کو حوالے کر دیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 15ویں صدی کے بہت سے حکمران صوبائی خاندانوں سے
صوفیہ کا ایک ایسا سلسلہ منسلک ہو گیا جن کے یہاں خلافت کا تعلق وراثت سے تھا۔ تو اب دیکھیں، اب 15ویں صدی میں نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے حکمران جو ہیں، بادشاہ وقت جو ہیں، وہ کیا ہے، خاندانی اعتبار سے صوفیہ اکرام سے ایک نیا سلسلہ ان سے تعلق ہو گیا، ان کا ایک متعلق ہو گیا، ان سے جڑ گیا ہے۔ سلاطین نے صوفیہ اور ان کے مریدین کی خوشنودی مزاج کی خاطر بڑی بڑی اوقاف دیے اور نظریں پیش کی۔ یعنی اب پہلے تو یہ تھا کہ صوفیہ اکرام اور بادشاہی نظام دونوں کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر ایک دور آیا صوفیہ اکرام اور پھر بادشاہی نظام کا قریب تک تعلق قائم ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ صوفیہ اکرام بادشاہوں کے قریب ہو، بادشاہوں کی اصلاح ہو۔ لیکن اور تبدیلی یہ ہوئی کہ جن صوفیہ اکرام کا یہ معاملہ تھا تو وہ کیا کیے، بعد والے لوگ اپنی اولاد کو خلافت سے سرفراز کر دیے، سجادہ نشین مقرر کر دیے۔ تو اب چونکہ بعد والے لوگ بادشاہوں سے بہت زیادہ قریب ہو گئے تھے، تو اب بعد والے جو لوگ ہیں، جو صوفیہ اکرام کے جو خلیفہ بنے ہیں، تو ان کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، ان کے مریدین کے دلوں میں اپنے مقام و مرتبے کو بڑھانے کے لیے بادشاہ وقت کیا کیے، مریدین کو بھی زمینیں دیتے چلے گئے، مال سے سرفراز کرتے گئے، اور جو خلفاء ہیں، جو صوفیہ اکرام کے بڑے بڑے جو خلفاء ہیں یا پھر ان کے اولاد ہے، جو نسل ہے، ان کو خوب مال سرفراز کرتے چلے گئے، بڑے اوقاف دیے اور نظریں پیش کیے۔ اور اس کے بدلے میں یہ جو خلفاء ہیں، صوفیہ اکرام کے جو اولاد ہے، جو نسل ہے، بادشاہ وقت ان کو بہت سارا مال دیتے گئے، ان کے مریدین کو بھی بہت زیادہ نوازتے گئے۔ کیوں؟ بدلے میں کیا لیا؟ بادشاہوں نے بہت سارا مال دیا، زمینیں دے دیں، لیکن ان لوگوں سے، ان خلفاء سے اور ان کے مریدین سے بدلے میں بادشاہوں نے کیا لیا؟ اور اس کے بدلے میں ان کے اثر سے پورا فائدہ اٹھایا۔ یعنی صوفیہ اکرام کا جو اثر ہوتا ہے، جو بادشاہ وقت پر جو پہلے اثر ہوا کرتا تھا، بادشاہ وقت پر جیسا اپنا ایک رعب دبدبا تھا صوفیہ اکرام کا، آہستہ وہ کیا ہے، بالکل ختم ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ بادشاہ اپنے مال کے ذریعے سے وہ جو خلیفہ بنے ہوئے تھے، یا پھر وہ جو یوں سمجھیں کہ صوفیہ اکرام کی نسل سے آگے بڑھ رہے تھے، ان کو اپنی طرف قریب کیا، تو مال کی طرف آگے بڑھے، بادشاہ ان کے اثر و رسوخ سے برا فائدہ حاصل کیا۔ ان تمام تبدیلیوں کا نتیجہ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا، یعنی نتیجہ جو ہونا چاہیے تھا کہ صوفیہ اکرام کے بعد والے جو لوگ ہیں، جو اولاد ہیں، وہ دنیا داری کی طرف، مالداری کی طرف پلٹے، تو تصوف کا وہاں سے اب انحطاط شروع ہوا، وہاں سے تصوف کے اندر کیا ہے، کمی آنی شروع ہو گئی۔ چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے ایک آفاقی جد و جہد کے طور پر پیش کیا تھا۔ یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسلام جو پیش کیے تھے انسان کی کامیابی کے لیے، اور پھر ایک اعلیٰ مقام پر، انسانیت کو ایک اعلیٰ مقام پر پہنچانے والا ایک خاکہ، ایک مذہب، اس انداز میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کو پیش کیے تھے۔ دنیا میں اسلام کا ظہور ایک ایسے ضابطے کے طور پر ہوا جو مظلوموں کا حامی تھا۔ یعنی اسلام جب آیا تو لوگ اسلام کو کیسے پہچانتے تھے؟ ایسے خیالات کے ذریعے سے پہچانتے تھے کہ اسلام مظلوموں کی حمایت کرتا ہے، ظالم کا رد کرتا ہے، ظالم کا دفاع کرتا ہے، مظلوموں کی حمایت کرتا ہے۔ حکمران طبقے کی نفسیات اسے چھو کر بھی نہ گزری تھی۔ یعنی اسلام جب چلتا گیا، آگے بڑھتا گیا، تو حکمران جو بادشاہی جو نظام ہے، اس کا ذرا برابر بھی اثر یہ اسلامی نظام پر ہرگز نہیں پڑ سکتا تھا، اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی تھی۔ حقیقتاً اسلام خدمت خلق کا ایک عالمگیر اصول لے کر آیا تھا، لیکن 16ویں صدی میں صوفیہ بھی مسلمانوں کے اس تعلیم یافتہ طبقے سے جا ملے جو اسلام کے عالمگیر اصولوں کی توجیہ حکمران طبقے کے معتقدات کے زیر اثر کرتا تھا۔ 16ویں صدی میں ہوا یہ کہ جیسے تصوف کا جو اعلیٰ مقام چلتا رہا اور صوفیہ اکرام جیسے انداز میں تربیت کرتے تھے لوگ، آہستہ اس میں تبدیلی ایسی آئی کہ اسلام اور بادشاہت کا جو معاملہ تھا نفسیاتی طور پر ایک الگ معاملہ تھا، لیکن خدمت خلق جو بات ہوئی، خدمت خلق کا ایک اصول لے کر اسلام آیا تھا، لیکن بعد میں چل کر صوفیہ اکرام مسلمانوں کا جو تعلیم یافتہ جو طبقہ ہے وہ لوگوں سے مل گئے، اور پھر آہستہ ان کے خیالات میں، ان کے نظریات میں بھی کیا ہے، کمی آنی شروع ہو گئی۔ بعد کے صوفیہ نے ان توجیحات کو ایک نئے ضابطے کی شکل دے دی۔
اس کے اولین آثار تو خیر ابتدا ہی سے موجود تھے، لیکن ہندوستانی ماحول کے پس منظر میں اس کی مکمل ترین تشریح ضیاء الدین برنی کے فتاوی جہاں داری میں ملتی ہے۔ دیکھیں اب یعنی جیسے آپ کو اندازہ لگائیں کہ کیسے تبدیلیاں آئیں۔ ایک زمانہ تھا کہ بادشاہوں کے قریب بھی جانا صوفیہ اکرام پسند نہیں کرتے تھے، لیکن بعد میں قرب حاصل کرنے لگے، بعد کے لوگ اور زیادہ قریب ہونے لگے، اس کی آہو بھگت کرنے لگے، اس کی باتوں کو ماننے لگے، تو آہستہ آہستہ تصوف اور دین اسلام سے ان سے دوری ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ہندوستان کا جو پس منظر تھا، خاص طور پر جیسے جیسے صوفیہ اکرام کے بعد والی نسلیں آگے بڑھتی چلی گئیں، تو ویسے ویسے ان کے خیالات میں بھی تبدیلیاں آتی چلی گئیں، اور آہستہ آہستہ ان کے افکار اور نظریات میں بھی کیا ہے بالکل تغیر ہوتا چلا گیا۔ اس کی پوری جو تفصیل ہے اور اس کی جو حقیقت ہے، اس کو کیا ہے ضیاء الدین برنی کے فتاوی جہاں داری میں یہ پوری وضاحت ملتی ہے۔ برنی نے فیروز شاہ تغلق کے حکومت کے پہلے 6 برس میں اسے تصنیف کیا تھا، یعنی یہ جو فتاوی جہاں داری ہے اس کو ضیاء الدین برنی نے فیروز شاہ تغلق کی حکومت کے پہلے 6 برس میں اسے تصنیف کیا تھا۔ یہ کتاب ابھی تک شائع نہیں ہوئی ہے۔ اس بیش بہا تصنیف میں جو ہماری یونیورسٹی کے افسر افضال الدین MA لنڈن برنی نے رسول خدا، چلیے اب بات اس میں کیا ہے اصل وہ بتا رہے ہیں۔ برنی یعنی ضیاء الدین برنی جو ہے، انہوں نے رسول خدا اور خلفائے راشدین کی روایات اور معمولات کو یہ کہہ کر برطرف کر دیا، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں، خلفائے راشدین کی روایات کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یہ اصول ایک ایسے دور کی یادگار ہیں جو محض وقتی تھا، یعنی یہ باتیں، یہ زمانہ، یہ وقت، یہ اوقات، یہ معمولات ایک خاص زمانے کے حد تک، خاص وقت کے حد تک ان کا تعلق تھا۔ اب چونکہ دور جدید آ گیا ہے تو اس دور سے پہلے والے حضور کے زمانے کا، حضور کے اقوال کا، حضور کی باتوں کا، خلفائے راشدین کے زمانے کا، ان کی باتوں کا، ان کے احوال کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جس کا دوبارہ ظہور میں لانا اس لیے ناممکن ہے کیونکہ وہ ایک مثالی چیز تھی، یعنی وہ دور جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا اور صحابہ اکرام کا تھا، اس کو دوبارہ لانا یہ کیا ہے ایک ناممکن بات سمجھ میں آتی ہے، اور تبدیل شدہ حالات میں اس کے حصول کی کوشش بے سود ہے، یعنی جب حالات بدل گئے ہیں تو حالات بدلنے کے بعد وہ پہلے والے دور کو، پہلے والے حالات کو لانا بے فائدہ سمجھا جائے گا۔ تو یہ ضیاء الدین برنی نے ایسے انداز میں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کی طرف سے وحی آتی تھی اور خلفائے راشدین کو انہوں نے تربیت دی تھی، نتیجہ ظاہر ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ جو واقعات گزر گئے ہیں ان کی تکرار ناممکن ہے، یعنی جو واقعات حضور کے زمانے میں گزرے ہیں وہی آتی تھی، حضور وحی کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت کرتے تھے، اب وحی کا سلسلہ تو نہیں رہا، لوگوں کی تربیت کا ویسا سلسلہ بھی نہیں رہا۔ جہاں داری چونکہ حکمران طبقے کا حق تھا، اسی لیے سماجی نظام کو وراثت کے ذریعے برقرار رکھنا ضروری ہے۔ جہاں تک مسلمان عوام کا تعلق ہے ان کی جگہ معین ہے۔ علماء کے لیے ضروری ہے کہ وہ عوام کو دینی رسوم مثلا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے مابرا کوئی تعلیم نہ دیں۔ رہے وہ لوگ جو محکوم ہیں، یعنی علماء کرام کی یہ ذمہ داری اس زمانے میں مقرر کر دی گئی کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کی تعلیم دیں، اس سے ہٹ کر کوئی اور چیز کی تعلیم علماء کرام نہ دیں، مابرا یعنی اس سے ہٹ کر کوئی دوسری چیز کی تعلیم۔ رہے وہ لوگ جو محکوم ہیں، یعنی جن پر لوگ حکومت کرتے ہیں، بادشاہ حکومت کرتے ہیں، بادشاہ لوگ، اور اسلام قبول کر چکے ہیں، مثلا ہندو اور منگول، ان کی طرف توجہ کی چنداں ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ توحید کا تصور جسمانی طور پر انہیں ورثے میں نہیں ملا ہے، اور نہ اس قسم کا کوئی عقیدہ ان کے خون میں جاری و ساری ہے۔ آگے چل کر برنی کہتا ہے نہ تو ہم میں وہ مسلمانی باقی ہے اور نہ ہمیں وہ مسلمان میسر ہیں جن پر ہم ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حکومت کر سکیں، ان کی طرح حکومت کر سکیں۔ یعنی برنی اور آگے چل کر یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ اب وہ مسلمان نہیں رہے، اب مسلمانوں کے اندر وہ اثر و رسوخ نہیں رہا جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا۔ تو یہ لوگ قوم پر اپنی
حکومت کرتے تھے اور قوم کو صحیح طریقے پر لایا کرتے تھے۔ اب ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، تو لہٰذا جیسے وہ باصلاحیت لوگ گزر گئے، ان کی حکومت گزر گئی، اب زمانہ الگ ہے، تو اب جیسے بھی ہم ہیں، ہم اپنے اعتبار سے ہم کیا ہے اس کی تربیت کریں گے، اس دور کو چلائیں گے۔ اپنی دلیل کو مستحکم کرنے کے لیے برنی کہتا ہے کہ یعنی مضبوط ثابت کرنے کے لیے برنی کہتا ہے کہ ہم اس واقعے کو نظر انداز نہ کریں گے کہ چار خلفاء میں سے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کی، 3 کو صرف اس لیے شہید کیا گیا کیونکہ وہ حکمرانوں کی طرح اپنی ذاتی تحفظ غیر ضروری سمجھتے تھے۔ برنی کی اس تصنیف کا لوگوں پر کچھ اثر نہ ہوا، یعنی بہرحال یہ جو ضیاء الدین برنی جو فتاوی جہاں داری ہے، انہوں نے بالکل کیا کیا اس نے کہ بالکل ایک الگ انداز میں لوگوں کے سامنے باتیں رکھی، الگ انداز میں لوگوں پر اپنا اثر جمانے کی کوشش کی، اور پھر بادشاہ سے چونکہ گہرا تعلق بھی تھا تو لہٰذا اب یہ ضیاء الدین برنی نے کہا کہ یہ ایسے انداز میں علماء کرام کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ جو تصنیف کیا ہے کتاب کا نام فتاوی جہاں داری، یہ تو لہٰذا اس کتاب کا یا پھر اس کتاب کے اندر جو باتیں پائی جاتی ہیں ان باتوں کا لوگوں پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ عہد سلطنت میں جبکہ حکمران خاندانوں میں آہستہ آہستہ تبدیلی ہو رہی تھی، حکومت کے ضوابط کے متعلق اس کی سفارشات کے کچھ کارگر ہونے کا امکان تھا، یعنی جیسے جیسے حکومت بدلتی چلی گئی، حکمران بدلتے چلے گئے، تو ظاہر سی بات ہے حکومت جب بدلے گی، حکمران بدلیں گے تو احکامات بھی بدل دیں گے، قواعد قانون بھی بدلتے چلے جائیں گے۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ ایک وقت تھا برنی کی یہ کتاب اہم سمجھی جاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ جب نظام بدلتا گیا، بادشاہ بدلتے چلے گئے اور پھر احکامات بدلتے چلے گئے، تو اب اس کا کوئی امکان باقی نہیں تھا، ورنہ بعد میں تو ان کی طرف کسی نے توجہ بھی نہ کی۔ حالانکہ برنی کے بتائے ہوئے ضابطے حکمران طبقے کو عوام سے نفع اندوزی کی بڑی سہولتیں بہم پہنچاتے تھے، یعنی برنی جو بات بتائے ہیں، جو انداز اوپر ذکر کیا ہے برنی، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ حکمران جو طبقہ ہے، بادشاہی جو طبقہ ہے، اس سے لوگوں کو بہت فائدہ حاصل ہوتا تھا، لوگوں کو بہت زیادہ سہولتیں فراہم ہوتی تھیں، ایسا معلوم ہوتا ہے، لیکن بعد میں چل کر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن پھر بھی حکمران طبقے نے ان ضوابط کو ایک نظریاتی حیثیت دے کر بھی تو نہ نوازا، یعنی ایک نظریات، ایک انسان کے خیالات ہیں، انسان کا اپنا نظریہ ہے، یہ کہہ کر بھی اس کو کچھ آمدنی اس کی نہیں کی گئی۔ برنی نے مذہب کے حریری پردے پر نظریہ وراثت اور نفع اندوزی کا جواز بھی تلاش کر لیا، یعنی اب یہ اہم چیزیں دیکھیں کہ جو دین اسلام تھا، دین اسلام کی جو اصل بنیاد تھی، برنی کیا کہ جو دینی تعلیمات ہیں، جو ریشم کی طرح بالکل نمودار ہیں، چمکدار ہیں، ان پر کیا کہ یہ تعلیمات کسی دوسرے کو نہیں بلکہ اگر کوئی عالم باعمل ہیں تو اس کو وراثت میں وہ طبقہ، تو وہ عہدہ کیا ہو، اس کے بیٹے کو مل جائے، اگرچہ وہ باصلاحیت نہ ہو پھر بھی اس کو مل جانا چاہیے۔ تو وراثت کا ایک نظریہ پیش کر دیا کہ ایک بڑا صوفی تھا، ایک بڑا عالم تھا، اس کو بادشاہ نے ایک بڑا مقام دیا تھا، اب اس کا انتقال ہوا تو اس کا جو بیٹا ہے وہ بیٹا کیا ہوگا، باپ کے درجے پر قائم ہو جائے گا، باپ کا عہدہ بیٹے کو دے دیا جائے گا۔ ایسا نظریہ برنی پیش کر دیا اور بہت سارے لوگ بادشاہ اس کو قبول بھی کر لیے۔ اس سے نقصان یہ ہوا کہ جو صلاحیت جس کے اندر نہیں تھی عالم بننے کی، یا پھر جو بھی عہدے کو سنبھالنے کی صلاحیت نہیں تھی، اس کو ایک بلند عہدہ دے دیا گیا، تو اس کے غلط اثرات یہ جو اسلامی نظریات، اسلام کی تعلیمات ہیں، اس پر آہستہ آہستہ پڑنے لگے۔ لیکن فرما رواؤں کے نزدیک اس کتاب کے نظریات نے بار نہ پایا۔ برنی لکھا تو تھا کتاب، بادشاہوں اور حاکموں کو اس کتاب سے فائدہ پہنچائے اور اس کے ذریعے سے بادشاہوں کی توجہ اپنی طرف کر لے، بادشاہوں کی آؤ بھگت کرے، بادشاہوں کو راضی کرے، لیکن بادشاہوں کے دربار میں یہ کتاب زیادہ مقبول نہیں ہوئی۔ برنی کی تصنیف نے عوام کے ضمیر میں اس تضاد کو حق بجانب اور جائز رکھا جس کے روح سے جہاں بانی اور نفع اندوزی کو مخلوط کر دیا گیا تھا، یعنی یہ تصنیف بازار میں آنے کے باوجود بھی
لوگ اس کتاب کو پڑھتے لیکن اس کتاب کا لوگوں پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ حق بجانب یعنی جو صحیح راستہ ہے، جو صحیح طریقہ ہے، لوگ ہمیشہ اسی طرف توجہ کیا کرتے تھے۔ اور جس نے عوام کو دو طرفہ حیثیت دے کر انسان کا ایک رخ خدا کی طرف پھیر دیا تھا اور دوسرا بندوں کی طرف۔ بہرکیف یعنی جو صحیح راستہ ہے کہ عوام بحیثیت کیا ہے، اب یوں سمجھیں کہ اولیاء اکرام کا معاملہ ہی دیکھیں کہ اولیاء اکرام دنیا میں دو حیثیت سے ہیں، ایک ان کا تعلق ہوتا ہے خالق کائنات سے، دوسرا ان کا تعلق ہوتا ہے مخلوق سے۔ تو اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے تعلقات اور روابط قائم رکھتے ہیں اور پھر مخلوق پر ان کا اثر و رسوخ بھی باقی رہتا ہے۔ تو یہ جو صحیح طریقہ ہے، اس طریقے کے مقابلے میں برنی نے ایک الگ چیز ایجاد کی تھی۔ لوگ برنی کے اس نظریات کو بالکل فراموش کر دیے اور پھر اس کو چھوڑ دیے اور یہ کہہ کر رد کیے کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرکیف برنی نے حکمران طبقے کا جو تجزیہ کیا ہے اس سے ہمارا یہاں کوئی تعلق نہیں۔ میں تو صرف اس تغیر کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی پروفیسر محمد حبیب اللہ کہتے ہیں کہ جو تبدیلیاں آئیں تاریخ میں وہ اصل بتانا میرا مقصد ہے، جس کی وجہ سے امتداد وقت کے ساتھ ساتھ صوفیہ حکمران سے منسلک ہو گئے۔ یعنی ایک تو وقت میں وسعت بھی آ گئی اور ساتھ ہی ساتھ جو صوفیہ اکرام پہلے بادشاہوں سے بالکل قطع تعلق کرتے تھے، دور رہا کرتے تھے، آہستہ آہستہ صوفیہ اکرام بادشاہوں سے اپنے تعلقات، اپنے روابط بھی کیا ہے جوڑ لینے لگے۔ علماء ظاہری اور علماء دنیوی کا جو فرق شیخ شہاب الدین سہروردی اور شیخ نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمہ کو اس قدر عزیز تھا، آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ یعنی علماء ظاہری اور علماء دنیوی یہ جو فرق حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ اور شیخ نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمہ ایک فرق واضح طور پر ذکر کر دیے تھے، آہستہ آہستہ لوگوں کے درمیان یہ فرق بھی کیا ہے ختم ہو گیا اور صوفیہ کی وہ بات نہ رہی جو پچھلے زمانے میں تھی۔ یعنی پچھلے زمانے میں جو صوفیہ اکرام کا جو طریقہ تھا، جو بات تھی، اب وہ باقی نہ رہی۔ دور مغلیہ اور اس کے بعد صوفیہ کے مراکز کا طرۂ امتیاز فقر کی بجائے اوقاف ہو گئے۔ یعنی ایک اہم بات یہاں پر اب بیان کر رہے ہیں کہ پہلے زمانے میں صوفیہ اکرام کا طریقہ اور طرز اور ان کا امتیاز، ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ فقر کو توجہ دیا کرتے تھے، محتاجگی کو توجہ دیا کرتے، ہمیشہ اللہ کے حاجت مند رہا کرتے۔ پہلے زمانے میں دور اول سے دور متوسط جیسے بتایا گیا، وہ زمانے میں صوفیہ اکرام کا طریقہ یہ تھا۔ آہستہ آہستہ جیسے بڑھتا گیا دور، تو اب لوگوں کے خیالات میں تبدیلی آئی۔ اب ان کی خصوصیت کیا ہو گئی؟ اوقاف، جائیداد، مالداری، یہ لوگوں میں اب خیالات اور ان کی خصوصیات بن گئی۔ ان اوقاف کے ضامن حکومت وقت تھی۔ یعنی یہ جو اوقاف، جو زمینیں ہیں، جو مالداری ہے، یہ ان لوگوں تک پہنچانے والے کون تھے؟ یہ حکمران، بادشاہ وغیرہ تھے۔ نتیجتاً انگریزی اقتدار ہندوستان میں رونما ہوا۔ جو انگریزوں کا جو اقتدار تھا ایسے انداز میں، یعنی آپ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے جب صوفیہ اکرام کو دسترس حاصل تھی، اثر تھا بادشاہوں پر، تو کوئی غیر ہندوستان پر حکومت نہیں کر پاتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ جب صوفیہ اکرام لوگوں کے سامنے، لوگوں سے، بادشاہوں سے اپنے تعلقات جوڑ لیتے گئے، آہستہ آہستہ انگریزوں کو اقتدار حاصل ہوا اور ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ جما لیا اور رفتہ رفتہ پوری طرح مستحکم ہو گیا۔ تو اب ہم یہاں پر رکھیں گے اس کو، انشاءاللہ آئندہ درس میں پھر ہم یہاں سے مزید اضافہ کریں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات اس ریکارڈنگ میں تعاون کیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔